بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ سدرا اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خدمت خلق۔ ہم نے اس ٹاپک کو ریڈ آؤٹ کیا، اس کو سمجھا، اور مجھے امید ہے کہ تمام پیارے بچوں نے اس ٹاپک کو ریوائز کیا ہوگا۔ تو بچوں، آج ہم کریں گے اس کی مشق، اور اس کی مشق کرنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا بورڈ کی طرف۔ چلیے چلتے ہیں اور اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے خدمت خلق کی مشق، جس میں ہم کریں گے سوال نمبر 1، جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھیے۔ تو آپ چاہیں تو ان جوابوں کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈرلائن کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو ان جوابات کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو پیارے بچوں نے تو اپنا چیپٹر پڑھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ خدمت خلق سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں کہ خلق کے معنی ہے مخلوق، یعنی خلق نکلا ہے مخلوق سے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یعنی خدمت خلق اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یعنی مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ تو اگر آپ کہیں دیکھیں کہ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اور اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں۔ تو خدمت خلق سے کیا مراد ہوئی؟ خدمت خلق سے مراد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا۔ پھر ہے جی سوال نمبر 2، جو کہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ اللہ کے کلام اور اپنی ذمہ داری کے خوف سے ان کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا تھا۔ ہاں جی، تو بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ تو جب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک ذمہ داری سونپی کہ آپ لوگوں تک جو دین سے دور ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو حضور پاک نے اپنی پہلی وحی کا سارا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، کیونکہ وہ پریشان تھے اور ان کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو کبھی غمگین کر ہی نہیں سکتا۔ پھر ہے جی سوال نمبر 3، جو کہ ہے خدمت خلق کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل کیا تھا؟ اب جیسے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ضرورت مند کا خیال رکھتے تھے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں سے بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، ویسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی
تمام مصیبت زدوں کی جن کو ضرورت ہوتی تھی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کے موقع کے کاموں میں دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور لوگوں کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خدمت کے لیے رات بھر شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے اور ضرورت مندوں کی چیزیں اپنے کاندھے پر لاد کر لاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں اپنا سارا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا پیٹ خالی نہ رہے، وہ بھوکا نہ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی ضرورت مند لوگ تھے، معذور لوگ تھے، ان کی بکریوں کا دودھ دو کے ان کو دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ معذور ہیں، وہی کام نہیں کر سکتے تو وہ ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عمر تھے جو اپنی رعایا کی خدمت کے لیے ساری رات گلیوں کے چکر لگاتے تھے اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی چیزیں اپنے کاندھے پر لاد کر ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہوتے تھے جو قحط کی وجہ سے بھوکے پیاسے ہوتے تھے، تو اپنا سارا غلہ ان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے جو خود تو بھوکے رہ جاتے تھے لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 4 جو کہ ہے خدمت خلق کے کیا فوائد ہیں؟ جب ہم خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ خدمت خلق کرنے سے معاشرے میں نیکی اور بھلائی پروان چڑھتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ جب ہم کسی کو نیکی کرتے، کسی کو خدمت خلق کرتے دیکھیں گے تو ہمارا بھی دل چاہے گا کہ ہم بھی لوگوں کی مدد کریں، اور اس طرح ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا خدمت خلق اپنانا شروع کر دے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں نیکی اور بھلائی پروان چڑھتی رہتی ہے۔ دوسروں کے کام آنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی دعا سے مال و دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں برکت ڈالتا ہے، ہمارے مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 5 جو کہ ہے خدمت خلق کے حوالے سے ہمارے کیا فرائض ہیں؟ تو یعنی ہم ایز اے مسلمان ہمارے کیا فرائض ہیں خدمت خلق کے حوالے سے؟ جواب ہے جی کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں، بیماروں کی دیکھ بھال اور بیمار پرسی کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کی مالی مدد کریں، ذہنی اور معذور لوگوں کی خدمت کریں۔ تو بچوں آپ کو پتہ چلا کہ ایز اے مسلمان ہمارے کیا کیا فرائض ہیں خدمت خلق کو لے کر۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں۔ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان سے پوچھیں اور ان کی مدد کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کریں، ان کی خیر خبر رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں۔ کبھی کسی کو جج نہ کریں کہ اگر کوئی آپ سے بھیک مانگ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں ہم تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنے دن کا بھوکا ہے، آپ کو کیا پتا کہ کتنے دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ غریبوں کی مالی مدد کریں۔ جتنے بھی غریب ہیں اگر کچھ اور نہیں دے سکتے تو تھوڑا بہت صدقہ خیرات دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو اللہ کی راہ میں پیسے دے سکتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ اور جتنے ذہنی اور معذور لوگ ہیں ان کی خدمت کریں۔ جو ایک لمٹ تک سوچ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے وہ ذہنی اور معذور لوگ ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں، کوشش کریں کہ ان کی خدمت کریں۔
آج کا ہمارا آخری سوال جو کہ ہے اسلام خدمت خلق کے حوالے سے مسلم اور غیر مسلم سے کیسا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا جواب دیکھنے کے لیے ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی تو بچوں، ہمارے دین اسلام میں مسلم اور غیر مسلم سے کیا فرق ہونا چاہیے؟ جب آپ خدمت خلق کر رہے ہو تو کیا ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ صرف ہم مسلمانوں کی ہی مدد کر سکتے ہیں، کیا ہم غیر مسلم کی مدد نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب ہے جی کہ خدمت خلق کے سلسلے میں دین اسلام مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتا، سب سے یکساں سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب سے یکساں سلوک یعنی ایک جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بچوں، خدمت خلق صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، خدمت خلق میں جانور بھی آتے ہیں، خدمت خلق میں پرندے بھی آتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں پیٹس رکھتے ہیں نا، کسی کے پاس کیٹ ہوگی، کسی کے پاس ڈاگ ہوگا، کسی کے پاس ریبٹ ہوگا، پیرٹ ہوگا، تو بچوں ان سب کے کھانے کا، پینے کا، ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خدمت خلق itself خود سے ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو خدمت خلق کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں، ہمارا چیپٹر خدمت خلق جس کو ہم نے پڑھا، سمجھا، اور آج ہم نے کی اس کی مشق جس میں ہم نے کیے سوالات کے جواب، آج یہیں اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم ملیں گے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔